اچھا، یہ کسی نے سوال کیا ہے جی بھینس کی یا کٹے کی قربانی جائز ہے یا نہیں جائز، بعض لوگ مانتے نہیں ہیں۔ تو اس حوالے سے میں یہ عرض کرتا چلوں کہ بھینس کی یا بھینسے یا کٹے کی قربانی کرنا بالکل جائز ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں نہیں بھینس کی قربانی یا بھینسے یا کٹے کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے، اور آپ اگر چاہتے ہیں کہ وہ لوگ مان جائیں تو آپ ان کو منوا نہیں سکتے۔ یہ ایسے لوگ ہیں نہ ماننے پہ آئیں تو بھینسے کی یا کٹے کی قربانی کو نہیں مانتے، اور اگر یہ ماننے پہ آ جائیں نا تو یہ جناب مرغی کی قربانی اور انڈے کی قربانی بھی مان جاتے ہیں کہ انڈے اور مرغی کی قربانی بھی جائز ہے۔ ان کا فتاوی ستاریہ آپ پڑھ کر دیکھ لیں، اس طرح فتاوی علماء حدیث کو پڑھ کر دیکھ لیں، اس کے اندر یہ بات موجود ہے کہ جناب مرغی کی اور انڈے کی قربانی کرنا بھی جائز ہے۔ یعنی ماننے پہ نہ آئیں تو بھینس کی یا بھینسے کی قربانی کو نہیں مانتے، اور اگر ماننے پہ آئیں تو جناب والا مرغی کی یہ قربانی مان جاتے ہیں، انڈے کی قربانی مان جاتے ہیں۔ تو ان لوگوں کو آپ منوا نہیں سکتے، اور جتنے مرضی آپ دلائل دے دیں انہوں نے ماننا کوئی نہیں ہے، اور یہ نہ کبھی مانیں گے۔ یہ تو یہاں تک بات ہو جاتی ہے جناب امی کی شے ہے، یہ تو امی کو ہی نہیں مانتے۔ تو بہرحال اگر ویسے دیکھا جائے، دلائل کی روشنی میں دیکھا جائے تو بھینسے کی یا کٹے کی قربانی کرنا بالکل جائز ہے۔ اس پر اہل لغت کا اجماع ہے، اہل لغت کا اتفاق ہے، جیسا کہ علامہ ابن منظور نے لسان العرب کے اندر اس بات کو نقل کیا کہ الجاموس نوع من البقر، کہ جو بھینس ہے یہ گائے کی جنس سے ہے۔ اس طرح تاج العروس کے اندر بھی یہ بات موجود ہے، اس طرح لغت کی کتاب المعجم الوسیط کے اندر بھی یہ بات موجود ہے، اسی طرح المنجد کے اندر بھی یہ بات موجود ہے کہ یہ جو بھینس ہے یہ گائے کی جنس سے ہے، یہ کوئی الگ جنس نہیں ہے۔ تو جب یہ گائے کی جنس سے ہے تو اس کی قربانی کرنا کیا ہے؟ اس کی قربانی جائز ہے، کیونکہ جنس ایک ہے، گائے کی جنس ہے۔ اور اگر دیکھا جائے کہ وہی حدیث سے بھی ثابت ہے یا نہیں، جی بالکل حدیث سے ثابت ہے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول موجود ہے، آپ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ الجاموس تجزی عن 7 فی الاضحیہ، کہ آپ فرماتے ہیں کہ بھینس قربانی میں 7 افراد کی طرف سے کافی ہو جائے گی۔ یہ مسند فردوس للدیلمی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 124 کتاب الاضحیہ کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ یعنی حضرت علی اس بات کو بیان کر رہے ہیں کہ بھینس کی قربانی جو ہے وہ جائز ہے۔ اسی طرح حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالی مشہور تابعی ہیں، مصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 357 پر آپ نے یہ بات بیان کیا، فرماتے ہیں الجوامیس بمنزلۃ البقر، فرماتے ہیں بھینس جو ہوتی ہے یہ گائے کے بمنزلہ ہے، جو گائے کا حکم ہے وہی اس کا حکم ہے۔ اور حضرت امام حسن کیا ہے؟ تابعی ہیں، اور اصول حدیث کی روشنی میں دیکھا جائے تابعی کا قول جو ہے وہ حدیث ہوتا ہے، یعنی حدیث سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ بھینس گائے کی جنس سے۔ حضرت امام مالک نے موطا کے اندر بھی یہی بات بیان کی ہے، اور اسی طرح حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرمایا کرتے تھے؟ آپ فرماتے ہیں لا عارف خلاف ھذا، فرمایا اس مسئلے میں ہم کوئی اختلاف پاتے ہی نہیں ہیں، یعنی اس وقت اس مسئلے میں کوئی اختلاف ہے ہی نہیں تھا، سارے اس بات پر متفق تھے کہ بھینس جو ہے وہ گائے کی جنس سے ہے، کہ یہ الگ جنس نہیں ہے۔ تو اس پر دیکھیں کہ حدیث بھی پیش کر دی، اقوال ائمہ بھی ہو گیا کہ اقوال ائمہ سے بھی یہ بات ثابت ہے، اور فقہاء نے بھی اس بات پر اتفاق کیا ہوا ہے کہ بھینس یہ گائے کی جنس سے ہے۔ جیسا کہ زکوٰۃ کے حوالے سے اگر دیکھا جاتا ہے کہ زکوٰۃ جو ہے وہ کتنے جانوروں پر جو ہے وہ فرض ہوتی ہے، تو اس کے اندر گائے اور بھینسوں کو ایک جنس شمار کیا جاتا ہے، الگ الگ جنس سے شمار نہیں کیا جاتا، جس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ یہ بھینس گائے کی جنس سے ہے۔ اب اگر کوئی یہ کہے جناب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تو نہیں تھی یہ کی، یا صحابہ نے تو یہ نہیں تھی کی، تو جناب والا اس کے لیے عرض کرتا چلو کہ یہ جو بھینس ہے یہ عرب کا جانور نہیں ہے، یہ ہمارے علاقوں میں پایا جانے والا جانور ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے نہیں کی۔ اور اگر آپ اسی بات پر رہتے ہیں تو پھر وہ جانور تلاش کریں کہ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ہے، آپ ڈھونڈے۔ پھر ہمارے ہاں جو گائے کی اقسام پائی جاتی ہیں کہ جناب یہ دیسی گائے ہے، یہ ولیتی گائے ہے، یہ آسٹریلین گائے ہے، یہ ساہیوال کی گائے ہے، یہ امریکن گائے، یہ گائے تو عرب کے اندر پائی نہیں جاتی تھی، پھر ان کا کرنا بھی ناجائز ہونا چاہیے نا، کیونکہ یہ بھی وہی گائے ہیں کہ جن کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یا صحابہ اکرام علیہم رضوان نے نہیں کیا۔ تو کیا مطلب یہ نکلتا ہے بھائی کہ اگر یہ چیز ڈھونڈنے کے لیے نکلیں گے تو بڑی مشکل میں ہم پڑ جائیں گے۔ جس طرح کہ بنی اسرائیل والوں نے کویسچن کیے، سوال کیے، تو آزمائش کے اندر وہ لوگ مبتلا ہو گئے تھے۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ دیکھنا یہ چاہیے کہ جب یہ بھینس گائے کی جنس سے ہے، تو جب گائے کی جنس سے ہے تو اس کا کرنا جائز ہوگا، اور اگر کوئی کرے گا تو اس کی قربانی ادا ہو جائے گی۔